تو چھت پر چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پتھر تھے ان کے اوپر پاؤں رکھ کر انہوں نے اللہ کی صدا بلند کی۔ تو مسلمان آج بھی خانہ کعبہ کی چھت پر، خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرتے ہیں، لیکن کوئی ہندو اپنے بت کے اوپر چڑھ کر عبادت نہیں کرتا، جس کا مطلب ہے کہ وہ ان پتھروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور مسلمان پتھروں کی تعظیم نہیں کرتے، پتھروں کے خالق و مالک کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے امام عدل و حریت سیدنا و مولانا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے برملا فرمایا تھا، اے حجر اسود، نہ تو ہمیں نفع دے سکتا ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے، ہم تو تجھ سے محبت کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو دونوں باتوں کو الگ الگ کرنے کے لیے انکار کر دیا، کس کا؟ مشرکین مکہ یا قریش کے سرداروں کی بات کا انکار کر دیا، فرمایا او کافرو۔ اب اس میں ذرہ برابر بھی کوئی ترمیم نہیں ہے، سیدھے الفاظ ہیں کہ اے کافرو، کیا؟ لا، قرآن پر غور کیجیے، لا اعبد ما تعبدون۔ انہوں نے اپنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا نا کہ ہم بھی عبادت کرتے ہیں، آپ بھی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔ فرق واضح ہو گیا؟ یعنی بظاہر چکر یہ دیتے تھے کہ پتھروں سے بنائے گئے ہمارے بت، اور تمہارا خانہ کعبہ بھی پتھروں سے بنایا گیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے آج بھی پوری دنیا میں کوئی مسلمان پتھروں کو نہیں پوجتا۔ آج یہ کچھ منحوس آ گئے ہیں جو اسلام کا روپ دھارے ہوئے ہیں، اور وہ پتھروں کے ٹکڑے کو خوبصورت وہ انگوٹھیوں میں نگینے کی شکل میں پہن کر کہتے ہیں جی یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے جی تاکہ وہم نہ ہو جائے، یہ غالباً سورہ یونس، جی سورہ یونس آیت نمبر 106، صفحہ نمبر 274، صفحہ نمبر 274۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ کتنے واضح الفاظ ہیں جی کہ اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو پکارنا، اس سے مراد بھی عبادت ہے کہ آپ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی بگڑیوں کو بنانے والا ہے، تو ہی کرم فرما ہے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں۔ اس قسم کے الفاظ، یہ پکار جو ہے یہ بھی عبادت میں شامل ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی چیز کو۔ اب دیکھو ایسی چیز کو نہ پکارنا، کسی چیز کو یعنی نہ پکارو جو تمہارا نفع اور نقصان کچھ بھی نہ کر سکے۔ اب دیکھ لیجیے جی، درخت ہوں، درخت پیپل کے ہوں یا بہڑ کے ہوں، ٹھیک ہے جی، جانور ہوں، جانور پاک ہو، گدھا کتا، یہ پاک تو نہیں ہوں گے، ناپاک ہیں۔ یہ ہوں بچھڑا گائے، ہمارے نزدیک یہ حلال ہیں یعنی پاک ہیں۔ یہ ہوں
عبادت کوئی گائے کے سامنے کرے، بچھڑے کے سامنے کرے، بیل کے سامنے کرے، بھینس یا بھینسے کے سامنے کرے، یا ادھر کتے اور گدھے کے سامنے کرے، یہ کوئی جانور انسان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو جانور نفع کے لیے ہیں وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور جو نقصان نے کیے ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن براہ راست کسی انسان کو یہ نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ اب اس میں دیکھ لو کہ کوئی خانہ خالی ہے کہ گنجائش رکھی گئی ہو۔ سیدھے الفاظ ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو ہم ان کی پوجا نہیں کرتے۔ تم قبروں کی پوجا کرتے ہو، ہم قبروں کی پوجا نہیں کرتے۔ تم بتوں کو پوجتے ہو، ہم پوجا نہیں کرتے۔ آگے، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم بھی تو نہیں کرتے۔ اب فرق واضح ہو گیا۔ اللہ، یہاں کا اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ایک ہے صفاتی نام، ایک ہے ذاتی نام۔ یہ ذاتی نام ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے کہ کسی نے، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے یا آج کے لوگ ہیں، وہ کوئی کسی کو اللہ نہیں کہے گا۔ ذاتی نام ہے، اس لیے کہا گیا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ صفات کیا ہے؟ اللہ بیٹا دیتا ہے، اللہ بیٹی دیتا ہے، اللہ مشکل کشا ہے یعنی رزاق ہے، اللہ دکھ دیتا ہے، اللہ دکھ ٹالتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی کے دائرہ اختیار میں ہے۔ آقا نے فرمایا جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر کہہ دیا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا۔ بات الگ ہے نا۔ اگر کوئی گنجائش ہوتی تو پھر مل کے کام چلا لیا جاتا، کچھ وہ ان کی مان لیتے، کچھ وہ ان کی مان لیتے۔ اور نہ تم اس کی بندگی، اگلی آیت، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ دیکھو جی، اس ترجمے میں بھی تین الفاظ تو آ گئے ہیں، پوجنا، پرستش کرنا، بندگی، ہاتھ جوڑ کر کسی کے سامنے عاجزی و انکساری کرنا۔ ان ساروں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عبادت کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی ہستی کے سامنے کھڑا ہونا جس کے سامنے اپنے آپ کو آخری درجے کا انسان ذلیل سمجھے کہ میرا اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں۔ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ سادہ لفظوں میں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ جاؤ، تم بتوں کو پوج رہے ہو تو قیامت کے دن اس کا حساب تم دو گے، اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو قیامت کے دن اللہ مجھے اس عبادت کے صدقے جنت میں لے جائے گا۔ اب اس کے ضمن میں کوئی دو چار چیزیں بڑی اہم ہیں جس پر آپ ضرور غور کریں۔ ایک چیز یہ دیکھیے جی، سورہ الممتحنہ، صفحہ نمبر 717، جی صفحہ نمبر 717، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا
حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ یعنی اس بات کا خلاصہ پہلے بتا دیتا ہوں ترجمے سے پہلے کہ اللہ نے فرمایا جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا موقف واضح کر دیا، آپ کو حکم دیا جاتا ہے اور آپ کے صحابہ کرام و اہل بیت اعظام اپنا مشن، پروگرام، عقیدہ اور نظریہ واضح کر دیا۔ کیا ہے جی؟ تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقاء کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ جب انہوں نے نیک چال چلنی یعنی ان پر عمل کرنا، ویسے چلنا، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک معبود تو نہیں تھا نا ان کے، کئی جو معبود تھے، اس لیے جمع کا لفظ ہے معبودوں۔ اور جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، اللہ کے سامنے آگے واحد، اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ، اور ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ جب تک ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، آپ کی اور ہماری عداوت دشمنی رہے گی۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ کوئی دشمن نہ ہو جائے، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ بھئی ہمارا موقف میں نرمی نہیں ہو سکتی، چاہے آپ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنا دشمن ہی سمجھیں۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر ایک انسان